السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو کی تعلیم میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کا آپ کو یہ بھی گرامر سے ریلیٹڈ ٹائپ کا ہے، جو اشعار کی تشریح وغیرہ میں ہے کہ اشعار کی تشریح کیسے کریں۔ اور بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ اشعار تو لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح پیٹرن ہے اس کے بارے میں نہیں جان پاتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اسی کے بارے میں جانیں گے کہ اشعار جو بھی آپ کے نظم میں، غزل جو ہے آپ کی بک میں، اس کے جو اشعار رہتے ہیں اس کی تشریح کیسے کریں گے، اور ہم کو جو 5 نمبر ملنے والا ہے وہ کس طریقے سے ملے گا۔ آج کے لیے یہی ہے۔ پھر چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے اشعار جو شعر ہے اس کی تشریح کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ لوگوں کو سب سے پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ سب دیکھیں، اشعار کی تشریح، شعر کی تشریح مطلب کیا ہوتا ہے؟ فل ڈیٹیلز میں بتانا کہ یہ شعر کس کا ہے اور اس شعر میں کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے بولا سوال نمبر 1 ہے درجہ ذیل میں اشعار کی تشریح کریں۔ تو پہلا اشعار کون سا ہے؟ دیکھیں، اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کی شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا، ہم بانسری کی موت پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ ہے بالا تیرا۔ یہ شعر ہے۔ اور دوسرا شعر مطلب تیسرا اشعار کیا ہے؟ تیسرا شعر کیا ہے؟ سورج ہے گونا مہربان، ہے سر پہ نیلا سائبان، اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا۔ یہ تینوں اشعار کی ایک ایک کر کے ہم لوگ تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ پہلے اشعار کی تشریح کریں گے کہ اے اب کیا بتائیں کیا تھا خیالوں کے شہر میں، بسنے سے پہلے وقت کے ہاتھوں اجڑ گیا۔ یہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تشریح مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشریح مطلب فل ڈیٹیلز میں بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے اور اس شعر میں کہنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مذکورہ بالا اشعار، بالا شعر جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے، اور یہ غزل کا مقطع بھی ہے۔ مقطع مطلب سمجھتے ہیں؟ مقطع مطلب جو آخری ورڈ جو ہوتا ہے، آخری جو شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام، اپنا ٹائٹل، اپنا تخلص جو پیش کرتا ہے اس کو ہم لوگ مقطع کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، اس شعر میں شاعر نے خیالوں کے شہر میں، خیال کو شہر اور اجڑ گئے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے مقطع اس شعر میں شاعر نے خیالوں کے شہر اور اجڑ گئے جیسے الفاظ کا استعمال کر کے شعر میں حزن و ملال کی ایک نئی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ان الفاظ کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاعر نے قلب مطلب دل کے اندرونی واقعات کے ساتھ اپنے ذاتی جذبات و احساسات کو بھی شامل کر دیا تبھی ان اشعار میں درد اور ٹس کی شدت حد سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی کامیابی سے پہلے ہی زندگی سے رخت سفر باندھ چکے ہیں، اب گویا زندگی کی سفر تمام ہونے والی ہے۔ یہ تشریح پہلے اشعار کی تھی۔ دوسرے اشعار کی تشریح کیا ہے؟ دوسرے اشعار جو ہے، دوسرا اشعار ہے ہم بانسری کی موت پر۔ دیکھیں، ہم بانسری پر موت کے گاتے رہے نغمہ تیرا، اے زندگی رتبہ ہے بالا تیرا۔ اس شعر کی تشریح کریں گے۔ دوسرا اشعار کی تشریح کیا ہے؟ دیکھیں، مذکورہ بالا اشعار خلیل الرحمن اعظمی، یہ بھی شعر جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کی ہے۔ زیر نصاب دوسری غزل کا مطلب فرسٹ اشعار۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی زندگی کے گہرے تجربات کو پیش کیا ہے۔ یہ غزل اس نے زندگی کے آخری دور میں کہی ہے، جہاں ہر وقت ہر قدم موت کے مہیب آہٹ کو سن رہے تھے۔ اس سفر میں وہ موت کی بانسری پر زندگی کا گیت گانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود زندگی کی سرسبز آبادیاں اور سرسبزیوں رعانیوں کی دعائیں دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس کی رجاعیت
پسندی کا بہترین مثال ہے کہ جس میں شاعر نے بے پناہ حوصلہ مندی کا ثبوت کیا ہے۔ یہ تشریح تھی۔ دیکھیے زیادہ آپ کو ٹف ورڈ کا یوز نہیں کرنا ہے، آپ اپنے اعتبار سے اشعار کی، اگر اشعار کے رائٹر جو شعر ہے اس کے رائٹر کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں معلوم ہے تو جو اس شعر کو پڑھیے اور شعر سے آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے بس اس کو لکھ دیجیے، تشریح کر کے ہو گیا 4-5 لائن میں۔ اور یہ آپ کو زیادہ تر 4-5 نمبر کے قریب 5 نمبر میں رہتا ہے یا پھر 3 نمبر میں بھی رہے گا، ایک اشعار دے دے گا اس کو تشریح کرنے کے لیے۔ تو یہ نیکسٹ تیسرا اشعار کی تشریح۔ تیسرے اشعار کی تشریح کیا ہے؟ دیکھیے تیسرا اشعار ہے، تیسرا شعر ہے آپ کو، سورج ہے گونا مہربان ہے سر پہ نیلا سائبان، اے آسماں دائم رہے سایہ تیرا۔ یہ ہے تیسرے اشعار کی تشریح۔ اب ہم لوگ کریں گے، دیکھیے تیسرے اشعار کی تشریح میں کیا بول رہے ہیں رائٹر؟ مذکورہ بالا شعر، یہ بھی خلیل الرحمن اعظمی صاحب ہی کا ہے کہ زیر نصاب دوسری غزل کا مقطع ہے، مقطع مطلب لاسٹ والا شعر۔ اس شعر میں شاعر نے آسمان کو پیش کر کے تکرار کی صورت پیدا کی ہے۔ شاعر اپنے شعر میں معنوی وسعت پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ التزام کرتا ہے۔ شاعر کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اس نے تکرار کے ذریعے اشعار کی شدت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس شعر میں شاعر خاص طور سے آسمان کو اپنا محافظ تسلیم کرتے ہیں، دعاؤں سے نوازا ہے اور کائنات کی آفاقی تصویر پیش کی ہے۔ یہ ہو گیا تیسرے اشعار کی تشریح۔ اب ہم لوگ پھر جو ہے درجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں گے۔ تیسرا کوشچن نمبر، یہ آپ کا دوسرا ٹاپک ہے، سمجھیے۔ درجہ ذیل میں اشعار کی تشریح معنوی ربط کو تلاش کرتے ہوئے کیجیے۔ معنوی ربط کو مطلب جو آپ کے تشریح، آپ کے جو اشعار ہے اس میں جو معنی ہے اس اعتبار سے ہم کو تشریح کرنا ہے۔ دیکھیے مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سرمار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ یہ آپ کو یگانہ چنگیزی کا لگ رہا ہے اپروکس۔ دوسرا یہ ہے کہ دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہمان، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم خانہ نہیں آتا۔ غالب صاحب کے بعد جو ہے آپ کو یگانہ چنگیزی ہی اپنے آپ کو غالب یا پھر علامہ اقبال کہتے تھے، اور جس کو غالب شکن بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اشعار، پہلے شعر کی تشریح۔ پہلے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں رائٹر؟ مذکورہ بالا شعر یگانہ چنگیزی کی دوسری غزل کا تیسرا شعر، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی بات کے بڑے سلیقے سے پیش کیا ہے۔ اس شعر میں سیاق و سباق کے حوصلے کے حوالے سے نئی معنوی تہیں دریافت کی جا سکتی ہے، اور فن کے حسن بھی محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ یہاں اس شعر میں یگانہ نے فرحات کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن معنوی سطح پر ایک نئی صورت پیدا کر کے شعر کی تہداریت اور معنویت میں اضافہ کیا ہے۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ یگانہ چنگیزی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت یا پھر مطلب کسی سے لب کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو، یہ نہیں کہ ہم کسی کی محبت کر رہے ہیں تو اس کی یاد میں، اس کی چکر میں ہم اپنی زندگی کو فنا کر دیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فرحاد ہے، فرحاد کی جو کہانی ہے، یہ کہانی اس طریقے سے، فرحاد ایک شخص تھا جو ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور وہ محبت کرتے کرتے اس کے گھر والے، لڑکے والے کا ڈیمانڈ تھا کہ اگر تم پہاڑ کاٹ دو گے یا پھر اس ٹائپ کا کوئی کر دو گے تو میں تمہیں اس لڑکے سے شادی کرا دوں گا۔ لیکن جب وہ بیچارہ دل میں تھام لیا، فرحاد جو ہے پہاڑ کاٹنے کے لیے چلا گیا، بہت کاٹ دیا، لیکن لڑکی والے کا جو گھر والے تھا وہ بہت مالدار تھے، فرحاد کی مالی حالات بہت کمزور تھی، تو لڑکی والے نہیں چاہتے تھے کہ شادی کریں، تو اس کو جو ہے بہکاوے میں ایک عورت کو بھیجا اور بولا کیا کہ تم فرحاد ہو؟ فرحاد بولا ہاں میں فرحاد ہوں، تمہاری جو ہونے والی جو محبوبہ تھی وہ خودکشی کر لی ہے، بہت ساری مطلب غلط
نیوز دے دی تو یہ دیکھا کہ فرحات کی جب میری محبوبہ ہی نہیں رہی تو ہمیں رہنے سے کیا فائدہ. اس کے بولنے پہ جو ہے جو فاورہ سے وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا اسی فاورہ سے اپنے آپ کو ختم کر دیا. تو آدمی کو کبھی بھی کسی کے کہنے پہ نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ اپنی دیکھی ہوئی آنکھ سے نہ دیکھ لیں اب تک آپ کسی پر یقین نہیں کرنی چاہیے. یہی اشعار کی تشریح ہے. یہ کہانی آپ کی بک میں دی ہوئی ہے. دوسرے اشعار کی تشریح کرتے ہیں ہم لوگ. دوسرے اشعار کی طرف چلتے ہیں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے. دوسرے اشعار کیا ہے کہ دل بے حوصلہ کی دل بے حوصلہ ہے ایک ذرا سی ٹھیس کا مہمان وہ آنسو کیا پیے گا جسے غمخانہ نہیں آتا. یہ بھی آپ کو یگانہ چنگیزی صاحب ہی کا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. مسکرا بالا شعر یگانہ چنگیزی کے زیر نصاب دوسری غزل کا چوتھا شعر ہے. اس شعر میں یگانہ صاحب قلبی واردات کی طرف اشارہ کر کے معنوی تہوں کو پیش کیا ہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ دل میں ایک اگر حوصلہ نہ ہو تو وہ ذرا سی ٹھیس میں ٹوٹ جاتا ہے. جس کے دل کو غم خانے کی عادت نہ ہو وہ اتنا کمزور ہوگا کہ آنسو کیا پیے گا. اس شعر میں شاعر نے ٹھیس جیسی معمولی اور روزمرہ کے الفاظ کو استعمال کر کے گہری معنویت گہری معنی کو پیدا کیا ہے. یہ ہو گیا آپ کو دوسرے اشعار کی تشریح. اب ہم لوگ چوتھے اشعار اب انہی کے یہ ایک اشعار دیکھیے. خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں جو خود اپنی ذات پہ شک ہے خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا. یگانہ صاحب بول رہے ہیں کہ خدا ہی جانے میں کیا ہوں کون ہوں اور خود اپنی ذات پہ ان کے شک آ رہا ہے. خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا. یگانہ صاحب بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو میں کیا ہوں نہیں ہوں اس کے بارے میں. اب دوسرا ہے دوسرے رائٹر کا ہے. دیکھیے گلدستہ مانو کے نئے ڈھنگ سے باندھو ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو. یہ مذکورہ جو شعر ہے یہ آپ کو سینٹپ ایگزام میں بھی دیا ہوا تھا آپ کو یہ دوسرے. اب چلیے اس کی تشریح کرتے ہیں. مذکورہ بالا شعر انیس کے زیر نصاب. انیس جو بہت بڑے مرثیہ نگار ہے اس سے ہے. انیس صاحب کیا بول رہے ہیں. مرثیہ کے تیسرے بند سے ماخوذ ہے. اس شعر میں شاعر میر انیس نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہ اپنی شاعرانہ فنکاری کے ذریعے ایک پھول کے مضمون کو سینکڑوں طریقے سے باندھ سکتے ہیں. یہاں ان کی رعایت لفظی بھی قابل توجہ ہے. یہ بول رہے ہیں کہ اگر شاعر اگر کسی کے پاس ایجوکیشن ہو نالج ہو تو وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بہت بڑا چیز میں پیش کر سکتا ہے اور بہت بڑی چیز کو بھی ایک مختصر انداز میں بیان کر سکتا ہے. یہ بول رہے ہیں آپ کو میر ببر علی انیس جو اپنے دور کے بہت بڑے مرثیہ نگار ہیں. ان کے 5 پشت جیسے ان کے پردادا دادا ان کے دادا ان کے والد اور خود اور ان کے بیٹے اور ان کے پردادا یہ سب جو ہے مرثیہ نگاری میں مشہور تھے. چلیے دیکھیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے پہلا اس کے پیراگراف کا چینج پیراگراف میں کیا ہے. پھول کے مناسبت سے رنگ اور گلدستہ جیسے الفاظ کا استعمال شاعر نے کی ہے. یہ اس شعر کے میں معنوی گہرائی اس قدر شعر کو زیر نصاب مرثیہ کا معزز کہا جاتا ہے. ویسے بھی درجہ بالا اشعار میں اردو مرثیہ میں زبان زد خاص عام ہے. یہ ہے. اب ہم لوگ غالب صاحب کے بارے میں جانیں گے کہ غالب صاحب کے اشعار کی تشریح. غالب صاحب کیا بول رہے ہیں. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. اس شعر کی تشریح کیا ہے. دیکھیں پیش نظر شعر مرزا غالب صاحب کی شامل نصاب غزل سے ماخوذ ہے. اس شعر میں غالب اپنے شاعرانہ انفرادیت کا نمونہ پیش کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ تختی پر سے ایسی چیز کو مٹایا جاتا ہے جو تختی پر دوبارہ لکھا گیا ہو. لیکن میں تو دنیا کی تختی پر ایک منفرد حرف ہوں تو اس صورت میں زمانہ مجھ کو مٹانے پر کیوں تلا ہوا. غالب صاحب یہ بول رہے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ اگر تم مجھے مٹانا چاہو گے
میں تو مٹ جاؤں گا لیکن پھر تمہیں ہمارے جیسا شخص جو ہے تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اور تختی وغیرہ پہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس پریکٹس میں ایک چیز کو لکھتے پھر دوبارہ مٹا دیتے، لیکن جو پرماننٹ لکھا ہوا رہے گا اگر آپ اس کو مٹائیے گا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں غالب صاحب اس کو مثال دے کر یہ بول رہے ہیں کہ اگر لوگ مجھے مٹانا چاہتے ہیں تو مٹا دے، لیکن پھر اگر سوچے کہ غالب جیسا اگر کوئی شخص آ جائے تو پھر مشکل ہے۔ دراصل غالب اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ میں ممتاز ہے اسے ایک دوسرے کو مٹانے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ شاعر کا یہی پیغام ہے دنیا والوں کے لیے۔ اب انہی کا ہے دوسرا شعر کہ جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں، یہ آپ کو غالب صاحب کا نہیں، دوسرا خلیل الرحمن اعظمی کا، دوسرے رائٹر کا ہے۔ ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اجڑ گیا، جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں، ایسا گھنا درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ مذکورہ بالا شعر خلیل الرحمن اعظمی کے شامل نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے اور یہ غزل کا دوسرا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی محرومیوں اور غم و افسردگی کا اظہار کیا ہے۔ شعر میں الفاظ کے نظام کو اس طرح قائم کیا ہے کہ ان کے غموں سے مایوسی کے بجائے جینے کی تحریک ملتی ہے، جیسے یادوں کی چھاؤں کو شاعر نے ایک گھنا درخت سے تعبیر کیا ہے، یعنی غم و افسردگی کی گھبرا کر کہتا ہے کہ جی چاہتا تو میں غموں سے نجات کے لیے یادوں کی چھاؤں میں بیٹھا جاتا، لیکن وہ یاد جیسا گھنا درخت بھی اپنے جڑ سے اکھڑ گیا، یعنی شاعر کے پاس یادوں کی شکل میں بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا دوسرے شعر کی تشریح دیکھیے۔ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا۔ تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ پیش نظر یہ خلیل الرحمن اعظمی صاحب کی تشریح کی نظم ہے، اور دیکھیے شامل نصاب خلیل الرحمن اعظمی صاحب کی پہلی غزل کا یہ مطلع ہے، اسٹارٹنگ والا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ذاتی غم کو کھلی کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیا ہے، جس میں شاعر کی شدید مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر نے اپنے نجی حالات سے اس طرح چور ہو چکا ہے کہ غم کو اس نے رفیق حیات تصور کر لیا ہے، لیکن شاعر کو شاید غم کی رفاقیت بھی اس راس نہیں آئی۔ شاعر دنیا والوں سے اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غم کو جو میرا قدیم رفیق تھا اس پر دشمنوں کی نگاہ پڑ گئی ہے اور وہ بھی ہم سے بچھڑ گیا ہے، یعنی شاعر اس دنیا سے اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگے ہیں کرتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب غالب صاحب کا شعر ہے، دیکھیے۔ دائم پڑا ہوں تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ غالب صاحب یہ بول رہے ہیں، اس کے اشعار کی تشریح، یہ سب زیادہ تر آپ کے ایگزام میں آتا ہے، اشعار ہے، اس کی تشریح پیش نظر مرزا غالب صاحب کی شامل نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے اور غزل کا یہ مطلع ہے، اسٹارٹنگ والا اشعار ہے۔ اس شعر میں غالب نے اپنی غربت کا اظہار کرتے ہوئے شاہ کو مخاطب کیا، شاہ مطلب بادشاہ، اور موصوف کو اپنی خودداری کا احساس دلاتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی غربت کے باوجود تیرے در پر ہمیشہ پڑا رہنے والا نہیں ہوں، خاک پڑے ایسی زندگی پر اس لیے کہ میں انسان ہوں، پتھر نہیں ہوں، کیونکہ پتھر بے جان اور بے حس ہوتے ہیں، جبکہ انسان ایک حساس مخلوق ہے، وہ کسی کے دروازے پر ڈوری نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے وہ انہیں رہ سکتا ہے۔ اگر اس میں خودداری ہے تو شاعر نے بادشاہ کو اس شعر کے جذبے سے احساس دلایا ہے کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جو آپ کا ہمیشہ نوکر گیری کروں گا، میں اپنے آپ کو خوددار ہوں، مجھے آپ کی نوکری پسند نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے اس پہ جو ہے
اپنی قابلیت، اپنے ہنر اور اپنے ایجوکیشن پر جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کرو۔ نیکسٹ ہے ہم لوگوں کا، دیکھیے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین سے میں دریا سما گئے، یہ سب اشعار ہے۔ آپ لوگوں کو غالب کا ایک اشعار جو 2 لائن کا ہے اس کو ہم دیکھیں شروع کرتے ہیں۔ غالب صاحب پہلے تو یہ شعر بولتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، اب دوسرے میں وہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ اشعار بولتے ہیں کہ دیکھیے، غالب وظیفہ خوار ہوں، دو شاہ کو دعا، شاہ کو دعا بادشاہ کو، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ یہ غالب صاحب کا لاسٹ کا شعر ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے والا شعر ہے، یہ بول رہے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ یہ غالب صاحب پہلے جوانی کے اس میں لکھے تھے اور وہ کسی کی خدمت، کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ غالب صاحب کو مجبوراً یہ اشعار کہنا پڑتا ہے کہ غالب وظیفہ خوار ہوں، دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں۔ اس اشعار میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے غالب صاحب یہ بول رہے ہیں کہ پہلے تو وہ دور تھا جس میں ہم جو ہے کسی کی نوکری وغیرہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایسا سچویشن، اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ مجبوراً ہمیں کسی نہ کسی کی وظیفہ خواری کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی کی خدمت، کسی نہ کسی بادشاہ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو اس شعر میں یہ بول رہے ہیں کہ مرزا غالب زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے، اور یہ غزل مقطع ہے، مقطع مطلب آخری شعر، جس میں شاعر اپنا ٹائٹل، اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ یہ ایک دعائیہ شعر ہے جس میں غالب نے دلی کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو دعا دیا ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر کو بول رہے ہیں جب مغلیہ سلطنت کے دربار میں کہ یہ جو دو بادشاہ کو دعا، اس لیے کہ بادشاہی جو ہے انہیں وظیفہ دیتے تھے، تنخواہ دیتے تھے، اور یہ اپنی زندگی اس سے گزارتے تھے۔ یہ ہو گیا آپ لوگوں کا درخواہ اشعار کی تشریح۔ جو شعر وغیرہ رہتا ہے اس کی تشریح کس طریقے سے کریں گے، اسی طریقے سے آپ کو جو شعر ہے، اگر شعر کے رائٹر کے بارے میں معلوم ہے تو آپ لکھ دیجئے کہ مذکورہ بالا شعر جو ہے فلاں رائٹر کا، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے، یا گانا چنگیزی کا ہے، یا پھر مرزا غالب کا ہے، یہ سب کہ علی سردار جعفری کا ہے، یہ سب لکھ کر اس کے بعد اس شعر کا جو مین ٹاپک، مین چیز ہے، اس سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو لکھ دیجئے گا، بس ہو گیا مکمل۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ہے، پھر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔